مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی، اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو۔ اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی۔ جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا۔ جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے۔ یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو۔ بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے، حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا۔ تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ تو یاد رکھو، اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر، جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب کچھ۔ بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے، وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، ایک زندگی گزارنے بس، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے۔ کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں، ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے۔ رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے، اور اسی گھر میں رہ لو، یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے، وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو، وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو۔ تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ، بولو بھائی، فرق ہوگا۔ اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ۔ ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی، اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے۔ صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25، بالغ ہو جاتا ہے نا انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت۔ تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے۔ جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری، تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے، تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں
اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی, کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.